خدا کے ساتھ چلنے والی کنواری لڑکی تھی. کیا تھی؟ کنواری لڑکی وہ ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ ہو, جس کی شادی نہ ہوئی ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ کنواری لڑکی کہتے ہیں. وہ خدا سے ڈرتی تھی, وہ خدا کی بندی تھی. اسی طرح ہم 26 آیت پڑھیں گے, کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر دے اسی چیپٹر کی. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. آمین. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے کیسے ہیں. آج بھی خدا کنواری لڑکیوں اور کنوارے لڑکوں کو بلاتا ہے کہ وہ بھی بہت سارے بچے پیدا کریں. میرے بھائی میری بہنیں, آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ایسے ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ بالکل ہم خالص ہوں. ایک لڑکی ایک لڑکا جو ہے, خدا جب یسوع المسیح جو ہے وہ جب آئیں گے تو وہ اپنی دلہن کو ایسے دیکھیں گے جس میں نہ کوئی داغ, نہ کوئی دبا, نہ کوئی جھری ہو. تو وہ کنواری دلہن ہوگی. وہ کیسی دلہن ہوگی؟ کنواری دلہن ہوگی. اور ایسے ہی خدا ہمیں بھی چاہتے ہیں جب ہم لیڈر بنے تو ہم کنوارے ہو, ہمارے اندر نہ کوئی داغ ہو, نہ کوئی دبا ہو, نہ کوئی جھری ہو. ہاللیلویا. اور کنوارا جب ہم ہوتے ہیں بغیر یعنی کہ کسی مرد کے یا کسی عورت کے بغیر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے خدمت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے. جیسے سنڈے اسکول سے ہم خدمت اگر سٹارٹ کرتے ہیں, میں بھی سنڈے اسکول ٹیچر تھی, مجھے خدا نے وہاں سے چنا. اندریاس بھی سنڈے اسکول ٹیچر تھے, انہیں بھی خدا نے وہاں سے چنا. تو جب خدا کی خدمت میں نے شروع کی, ایک سنڈے اسکول ٹیچر سے شروع کی, تو ایز ایک سنڈے اسکول ٹیچر کنواری ہونا جو میں سوچتی ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے. کہ ہمارا گلیوں میں جانا, بچوں کو اکٹھا کرنا, گھروں میں وزٹ کرنا, مدرس کو, پیرنٹس کو انہیں کنوے کرنا کہ آپ اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں بھیجیں, ان کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے تاکہ کل کو آپ کے بچے لیڈرز بن سکیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریزنز کریٹ کرتے ہیں, ہمارے بچے کا اسکول ہے, ایڈمیشن ہے, ہمارے بچے کے ادر ایکٹیویٹیز ہیں تو سوری. لیکن میں نے کس طرح خدمت کی کہ جو مائیں گھروں میں نہیں ہوتی تھی تو سنڈے اسکول ٹائم ہوتا تھا تو میں جاتی تھی بچوں کے منہ ہاتھ دھو کے انہیں ریڈی کر کے لے آتی تھی. ان کو ایسے ہی جیسے ایک مدر ہوتی ہے, ٹیچر بھی ایک ماں ہوتی ہے. ان کو میں لے کر آتی, انہیں خدا کا کلام سکھاتی, آیتیں سکھاتی, گیت سکھاتی, سٹوری سکھاتی, گیم کے تھرو انہیں یسوع کی محبت کے بارے میں بتاتی. اور میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ اکیلے ہر گھر میں کسی کے گھر میں جا کر ایسے چلے جانا مشکل ہوتا ہے, خدمت کرنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن مقدسہ کے لیے بہت مشکل تھا, کنواری تھی. اور اس کے لیے کیا ہم نے پڑھا 26 آیت میں, کیا اس کو پیغام ملا؟ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. جی, 6 مہینے میں کنواری کے پاس آتے ہیں فرشتہ اور اسے کہتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے, یہ خدمت ہے اس کی کہ ایک کنواری بچے کو جنے گی, یہ خدمت ہے, بہت بڑی خدمت تھی اور مشکل بھی تھا اس کے لیے. آج ہم سوچیں کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں, لوگ کتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں اس بچی پر, اس کے خاندان پر, یعنی کہ لوگ انتہائی اس کے لیے گھٹیا الفاظ یوز کرتے ہیں. بے شک وہ خود ان کی زندگی ٹھیک نہ ہو لیکن وہ اس بچی پر انگلی اٹھاتے ہیں, اس لڑکی پر انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن آپ سوچیں اس کے لیے کیا تھا, انتہائی مشکل تھا یہ چیز ایکسیپٹ کرنا. بعض دفعہ ہمارے پاس بھی خدا کا پیغام آتا ہے, خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے کہ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ میری بہن, میرے بھائی, خدا مجھے آپ کے لیے یہ بلاہٹ دے رہا ہے, آپ کی یہ خدمت ہے.
تو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہم فوراً سے انکار کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم بہت سی چیزوں کو اپنا ہرڈلز بنا لیتے ہیں. میرا ایمان ہے آپ سب سمجھ لیں، آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک کنواری کو کتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے جب یہ کلام آئے کہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوگا کہ تو حاملہ ہوگی اور ایک بچے کو جنم دے گی، تو کتنا مشکل ہے. لیکن اس نے تھوڑی دیر کے لیے وہ گھبرائی، پریشان ہوئی، لیکن اس نے کہا اے خداوند تیرے کال کے موافق ہو. اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آج ہم لیڈرز، ٹائٹلز تو ہیں ہمارے پاس، ہم خادم تو ہیں، نام تو ہمارا ہے، چرچ میں ایک بڑا ٹائٹل ہے ہمارے پاس یعنی کہ ہم ایک مبشر کے طور پر ہیں، ہم ایک ایلڈر کے طور پر ہیں، ہم ایک ڈیکن کے طور پر ہیں، ایک پرستار کے طور پر ہیں، ایک خادم کے طور پر ہیں. لیکن اس مشکل جو خدمت ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے مقدسہ مریم گھبرا گئی کہ خداوند تیرے کال کے مطابق ہو، لیکن ہم ریزنز کریٹ کر دیتے ہیں. وہ جی بھائی صاحب میری جاب ہے، بھائی صاحب میری فیملی ہے، بھائی صاحب میرے بچے ہیں، بھائی صاحب میرے رشتے دار ہیں. ہم بہت سی چیزوں کو اس میں آڑے لے آتے ہیں، اس خدمت کو نیکسٹ ٹائم ہم کر دیتے ہیں. اگر مقدسہ کہہ دیتی فرشتے سے نہیں ہو نہیں پھر سے میں سوچاں گی، میرے سوچن کا ٹائم دو. فرشتہ جی تسی جاؤ تو میں I think about this what I do، کہ میں اس کے بارے میں سوچنے کو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس کلام کو قبول کرنا ہے یا نہیں. میں اپنی ماما سے پوچھوں گی، یا میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، یا میں یوسف سے پوچھوں گی. نہیں، وہ گھبرائی، لیکن اس نے کیا اسی وقت اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسی وقت کہا تیرے کال کے موافق ہو. میرے بھائی میری بہن، جب خدا آپ کو کالنگ دے رہا ہے تو آپ اسی وقت اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں. ہالےلویا. اسی وقت ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو اب میری زندگی میں مجھ سے بات کی ہے، میرے لیے کلام کو پیش کیا ہے، شاید میرے پاس موقع نہ ہو، شاید دوبارہ خدا مجھ سے ایسے بات نہ کرے. ہالےلویا. تو ہمیں اسی وقت اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، پیش کرنے کی ضرورت ہے. مقدسہ گھبرا گئی، لیکن راست باز تھی. فرشتے کے سلام کو اس نے جب ہم راست باز ہوتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں، تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی حوالے میں فرشتہ آ کر مریم کو سلام کرتا ہے. تو جب فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اور مقدسہ کو جب فرشتے نے سلام کیا، تو آج جب ہم لیڈرز ہیں تو فرشتے بھی ہمیں بھی سلام کرتے ہیں. ہالےلویا. اور راست باز لیڈر پر ہی فضل ہوتا ہے. اگر ہم راست باز ہیں نا، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، تو تب خدا جو ہے ہم پر فضل کرتا ہے. مقدسہ پر فضل ہوا. مقدسہ پہ فضل ہوا. آج جب خدا ہم خدا کے حضور آنے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں، لیڈرز ہیں، تو پھر راست باز لیڈر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن راست باز جو لیڈر ہوتے ہیں اس کی گواہی جو ہے خدا کا کلام بھی دیتا ہے، خدا کے لوگ بھی دیتے ہیں. آمین. تو اس تب خدا فضل کرتا ہے. اور راست باز لیڈر کے ساتھ ہی خداوند ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں خدا سب کے ساتھ ہے، بے شک خدا سب کے ساتھ ہے، لیکن راست باز کے ساتھ خدا کا
فضل بھی ہوتا ہے اور خدا خود بھی ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں تو خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. کہ اس نے آپ پر فضل کیا. ایک کنواری کے لیے بچے کو پیدا کرنا مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے. اسی طرح ایک لیڈر کے لیے خدمت کرنا مشکل ہے. جو خدمت سے ڈر جاتے ہیں, یعنی کہ وہ انکار کر دیتے ہیں, انہیں خدا بزدل کہتا ہے. وہ بزدل ہو جاتے ہیں, خدمت سے ڈر جاتے ہیں تو وہ خدمت سے انکار کر دیتے ہیں. جب ہم خدمت کرتے ہیں تو بہت سے ہرڈلز, بیریئرز جو ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہمارے لیے خدا کا کلام ہوتا ہے اور ہم اسے قبول نہیں کرتے تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم برکتوں کے جو دروازے ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں اپنے لیے, اور دوسرے دروازے ہم اپنے لیے کھول دیتے ہیں. وہ دوسرے دروازے کون سے ہیں؟ لعنتوں کے دروازے, جیسے بیماری, قرض جیسی لعنت, حادثات, لڑائیاں, جھگڑے, تنگ دستی اور بہت سی لعنتیں اور ہیں جن کے بارے میں خدا کے کلام میں ہم نے سیکھا ہوا ہے خدا کے خادم سے. اسی طرح خدا جو ہے ہمیں جب خدا ہم سے بولتا ہے, ہم لیڈر ہیں تو خدا بولتا ہے تو ہم نے اس کلام کو قبول کرنا ہے اور اس پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اور خدا جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے بہت سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اور بہت سی آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے تو آپ پر فضل ہوتا جاتا ہے, اور آپ جو ہے وہ شادمان رہتے ہیں. آپ کے اندر جو ہے خدا کا روح جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. ہاللیلویہ. اب میں اپنی مرکزی آیت پر آپ کے ساتھ بیان کروں گی. 34 آیت. مریم نے فرشتہ سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. یہاں پر یہ جو میں کسی مرد کو نہیں جانتی, اس فکرے نے جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اگلے ماہ کے لیے کلام خدا سے مانگے, اگلے ماہ بھی آپ نے کلام شیئر کرنا ہے, میں خدا کے حضور میں ٹھہری تو خدا نے میرے ساتھ بات کی کہ میں کلام دیا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. حالانکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور یوسف کے ساتھ منگنی اس کی ہوئی تھی, اور وہ راست باز تھا, اور وہ ایک ہی ایریا میں رہتے تھے. اور کچھ جو فلاسفر ہیں, اسکالرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ایک ایریا کے مطابق ایک محلے میں رہتے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے, لیکن وہ رہتے ایک ہی جگہ پر تھے. لیکن پھر بھی کیا کہتی ہے مریم, میں کسی مرد کو آج جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بہت جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. چرچ میں ہیں, ہم اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, محلے میں ہیں, گلی میں ہیں, رشتہ داروں میں ہیں. بے شک ہمارے ساتھ ٹائٹل ہے, مبشر ہے, خادم ہے, پرستار ہے, ایلڈر ہے, ڈیکن ہے. ہم کہہ رہے ہوتے کوئی نیا بندہ آیا تو اس کے بارے میں بڑا ہم تجسس کر رہے ہوتے ہیں, جان رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے, یہ کیا ہے. پھر وہ اتنا تجسس کرتے ہیں اس کے بارے میں, جاننے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جان لیتے ہیں ہم. تو میں یہاں پر یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مریم دیکھیں کیسے فضل ہوا. اتنی بڑی دنیا میں خدا نے کیسے اس پر فضل کیا کہ اسے ہر ایک قوم سلام کہتی ہے, فرشتے اسے سلام کہتے ہیں, اس پر سلامتی بھیجتے ہیں. اسے مقدسہ ابھی تک کسی نے خالی مریم تو نہیں کہا ہوگا, کبھی بھی کسی نے کہا ہوگا مریم. ہر کوئی کیا کہتا ہے, مقدسہ مریم, کہ پاک مریم. کیا کہتے ہیں, مقدسہ مریم, پاک مریم. یعنی کہ ابھی تک ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مقدسہ ہے, وہ پاک مریم ہے. ہاللیلویہ.
खुदा ने अपने बेटे को भेजना था, उसने किसी आम औरत का इंतखाब नहीं किया, उसने मुकद्दसा का इंतखाब किया, जो मंगेतर होते हुए भी कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती। लेकिन आज के दौर में जरा सा रिश्ते की बात चली है, जरा सा कुछ हुआ है तो क्या हो गया, जानना शुरू कर देते हैं। जी जी, नंबर एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे में कोई वो बात ना हो ना, वो पेरेंट्स ही वो करना शुरू हो जाते हैं, बच्चों को नंबर एक्सचेंज करवाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, शादी तो पहले एक दूसरे को जान लें। लेकिन कलाम के मुताबिक हम देख रहे हैं कि मुकद्दसा कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती, लेकिन हम उल्ट कर रहे हैं कि पहले जान लें एक दूसरे के बारे में। वो पहले जान लेते हैं, हाँ जी, वो इतना ही जान लेते हैं कि शादी होने से पहले टूट रही होती है, इतना ही एक दूसरे को जान लेते हैं जी। तो वो शादी होने से पहले ही टूट रही होती है, दिन लेने के या ऑन टाइम पर रीजंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि वो इतना ही एक दूसरे को जान लेते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। हालेलुया। तो इस मुकद्दसा को ना सिर्फ कहा गया मुकद्दसा मरियम, बल्कि यूसुफ को भी कहा गया वो एक रास्तबाज मर्द था। यूसुफ क्या था? रास्तबाज था। अगर मुकद्दसा जो थी वो कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती, तो यूसुफ भी, उसके बारे में भी खुदा का कलाम कहता है वो रास्तबाज था। उसके अंदर तजस्सुस नहीं था कि मैं भी जानूं मरियम को। दोनों की खुदा को रास्तबाजी पसंद है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह हम चर्च में भी जो मैंने आपसे बात शेयर की कि हम जो है वो बहुत ही तजस्सुस रखते हैं। कोई बच्ची आ जाए या बच्चा आ जाए तो हम उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे चर्च में अलाउ है कि कोई बच्ची जो है वो बगैर पेरेंट्स के ना आए, कोई बच्चा जो है वो बगैर पेरेंट्स के ना आए, अपनी फैमिली के साथ ही आए, ताकि हमारा जो चर्च है वो इस चीज़ में वो ना हो, आगे ना बढ़े, ताकि फैमिलीज ही आए, ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंट्रोल में कर सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, यूसुफ नबी के बारे में, यूसुफ नबी जो है वो एक खूबसूरत नबी उन्हें कहा जाता है। उनके हुस्न के बारे में खुदा का कलाम बयान करते कि वो इंतहाई नौजवान खूबसूरत था। तो उसकी खूबसूरती को जो है पोतीफर की जो बीवी यूसुफ को जानना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? यूसुफ को जानना चाहती थी। लेकिन यूसुफ जो है वो उसे नहीं जानना चाहता था। यूसुफ उसे नहीं जानना चाहता था क्योंकि वो रास्तबाज था। हालेलुया, हालेलुया। और हम लीडर हैं। अगर मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने यूसुफ की तरह अपने आप को मजबूत करना है, ताकि आप भी रास्तबाज कहलाए और खुदा को आपका पसंद आ जाए, रास्तबाजी पसंद आ जाए और वो आप पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल दे। आमीन। यूसुफ ने क्यों ना उस पोतीफर की बीवी को जानना चाहा? क्यों भाई, क्यों ना जानना चाहा? क्योंकि वो रास्तबाज था। वो खुदा को जानता था कि अगर मैं पोतीफर की बीवी को जान गया तो मेरी जो बरकतें हैं वो तो खत्म हो जाएंगी। जो उसने ख्वाब देखे थे कि मुझे चांद सितारे जो हैं वो मुझे सजदा कर रहे हैं, तो क्या वो करते? वो उसका ख्वाब पूरा हो सकता था, कर सकते थे। वो बादशाह जो बन गया, उसको फिर उसके भाइयों ने और उसके बाप ने भी सजदा किया। जिसने ख्वाब देखे थे वो पूरा हुआ ना। जब उसने उस औरत को इनकार किया तो वो ख्वाब पूरे हुए। अगर वो वहाँ गिर जाता
وہ اس عورت کو جان لیتا تو بہت مشکل ہو جاتی، برکتوں کی بجائے لعنتیں اس کے لیے ہو جاتی۔ پہلے وہ قید میں تھا تو وہ بادشاہ کبھی نہ بنتا، اس لیے ضروری ہے وہ خدا کو جانتا تھا کہ خدا نے میرے لیے اس سے زیادہ اچھی چیزیں رکھی ہیں، یہ تو چند روزہ ہے اور میرے لیے خدا نے فور ایور کی برکت رکھی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اسی طرح میں ایک اور لیڈر کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ابھی پوتیفر کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ موسٹلی جو ہوتے ہیں نا بھائی، انہیں دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے، ایسے ہی ہے، وہ بیوی دیکھو وہ اینج کرتی ہے، میری بیوی دیکھو اینج کرتی ہے، ایسے ہی ہے نا، بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ جڑی ہے نا فلانے دی بیوی وہ اینج کرتی ہے، روٹی ٹائم نہ پکاندی، کپڑے ٹائم نہ، تو دے اینج ہی رہتی ہے، تو دے اینج یہ وہ، ہم اپنی بیویوں سے برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے جاننے کی، ہم اپنی بیوی کو جانیں، اپنے گھر کو دیکھیں اور خدا کو جانیں۔ ہمیں ضرورت نہیں، اگر ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اگر زیادہ وہ کرتے رہے نا، وہ بہن اس کی بیوی یہ وہ دوسروں کے گھروں کی چاہتے ہیں کہ ان جیسا ہمارا ماحول ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتی، بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے آپ خود اپنی بیوی کو جانیں، اپنے گھر کو، اپنے نظام کو خود درست کریں۔ آمین۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دوسرے لیڈر کے بارے میں، داؤد نبی ایک بہت بڑا لیڈر تھا، آمین، اور بادشاہ بھی تھا۔ خدا نے اسے برکتیں دے رکھی تھی کہ اس کو بادشاہ کا بھی ایک خدا نے اس پر فضل کیا ہوا تھا۔ داؤد جب بادشاہ تھا تو اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اس کی اچانک نظر ہتی اوریا کی بیوی پر پڑی جو نہا رہی تھی۔ جو اچانک نظر پڑ جانا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اچانک نظر پڑ گئی اور اس پر پڑی ہی رہے یہ گناہ ہے۔ تب آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالہ کر دیا، اپنے آپ کو گناہ کے حوالہ کر دیا، اور ایسے ہی داؤد نے کیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ کے حوالہ کیا۔ جو اچانک اس کی نظر پڑی تھی تو اس نے پھر اس کے بارے میں جاننا چاہا، یہ کون ہے۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ عورت کون ہے، اور اس نے کہا یہ جو تمہارا لیڈر جو جنگ لڑنے گیا ہے یہ اس کی بیوی ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ ہیوی ہو گیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا۔ اس کے لیے آپ سب اس خدا کے کلام کو جانتے ہیں کہ پھر داؤد کے ساتھ کیا ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، کسی کو یہاں پر کلوز کرتی ہوں کہ ہم جو ہے ایز اے لیڈر، ہم نے جو ہے جب ہماری اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو ہم نے اسی وقت اگر غلط چیز پر گناہ پر نظر پڑ جائے تو ہم نے اسی وقت شیطان کو ڈانٹنا ہے، اسی وقت اسے روکنا ہے اور خدا کو جاننا ہے۔ آمین۔ جب یعنی کہ جب بہنیں جو ہوتی ہیں سلین ہوتی ہیں تب مجھے ایک چیز جو نظر آتی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں فیل ہوتا۔ بھائی جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اٹس ناٹ گڈ۔ آپ ایک پاک جگہ پر ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، تب اگر اچانک آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو آپ فوراً شیطان کو ڈانٹے اور اسے کہ تو کہاں آ گیا، بھاگ جائے یہاں سے، اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یا برا سوچ ہی لیا یا آپ نے اس کے بارے میں برا خیال ہی کر لیا تو آپ نے گناہ کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو، یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ایک راست باز
बन कर रहने कोशिश। इसी तरह पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करता हूँ। मैं उस जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन बनने की कोशिश करता हूँ। और हमें भी जरूरत है कि उस जैसे बनने की कोशिश करें। नहीं करेंगे कोशिश? आमीन आमीन। बोले ना आप बनने की, बोले मैं यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करती हूँ ताकि मैं कामिल बन सकूं। आमीन। अगर हम शोहर हैं तो हमें जरूरत है कि हम रास्तबाज बने। अगर हम बीवी हैं तो हमें जरूरत है हम रास्तबाज बने और अपने ही शोहर को जाने, अपनी ही बीवी को जाने। और हम कुंवारे और कुंवारियां हैं तो हमें जरूरत नहीं है किसी को जानने की, हमें जरूरत है यीशु मसीह को जानने की। हालेलुया। यीशु मसीह लीडर, एक जवान लीडर रहे। 33 इयर्स, 33 साल की जवानी, एक भरी जवानी तक वो उन्होंने इस दुनिया में रहे। उस दुनिया में रहकर भी उन्होंने अपने आप को कामिल और रास्तबाज साबित किया। हालेलुया। इससे बड़ी हमें गवाही कहीं नहीं मिलती। उस जैसा रास्तबाज कोई नहीं। इंसानी जिस्म लिया। लोग कहते हैं इंसानी जिस्म में सोचा ख्याल आ जान देने, लेकिन यीशु मसीह ने इस चीज को झूठ कर दिया। उसने साबित कर दिया कि इंसान जो है वो इस पर गालिब आ सकता है। आमीन। हालेलुया। हमारे अभी हम स्कूल गोइंग होते हैं तो हम वो बड़े ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं, हमारे प्लान ही वो कुछ और ही हो जाते हैं। हाई क्लास में चलेंगे तो है ना 8-9 में सोचे ख्याल सब कुछ चेंज हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी देखें, नबी तो बहुत सारे आए, कुछ कायम रहे, कुछ कायम ना रह सके। खुदा तो वो है जो माफ कर देने की कुदरत रखता है। खुदा ने कहा तुम्हारे गुनाह कितने ही किरमसी क्यों ना हो, लेकिन वो उन्हें धोकर बर्फ की मानी कर देता है। लेकिन हम किसके फॉलोवर हैं? यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने कोई गुनाह साबित ना कर सका। आमीन। तो जब उसके फॉलोवर होते हैं, किसी के फॉलोवर होते हैं, मानने वाले उसके शागिर्द होते हैं, तो वो एज इट अपने उस्ताद जैसा, अपने लीडर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है, हर वक्त इस कोशिश में रहना है कि ऐ खुदा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। मैं बनने की कोशिश करता हूँ। आए हम दुआ करें, खुदा के हुजूर में दुआ करें कि खुदावंद मुझे रास्तबाज बना। अब आप तूने मुझे लीडर चुना है। यस, हम खड़े होकर दुआ करेंगे और खुदा के हुजूर अपने लिए दुआ करें।